اور کوشش یہ کریں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر کے درمیان میں بھی صدقہ نکالتی جائیں. اور صدقے کی اکثر آپ میں سے خواتین اس مسئلے سے واقف ہوں گی کہ صدقے میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ کہ کوئی مستحق یا فقیر ہر وقت آپ کے سامنے ہی رہے. حتیٰ کہ اس جو عمومی جو صدقات ہیں اس طرح کے، اس میں سید اور غیر سید کا بھی فرق علماء نے نہیں رکھا ہے. وہ واجب صدقات کی بات الگ ہوتی ہے کہ جیسے کہ صدقہ فطرہ ہے، واجب صدقات کے اندر اس قسم کی بات آتی ہے کہ وہ سید جو ہے غیر سید سے نہیں لے سکتا. لیکن جو عمومی صدقات ہیں جو نارمل عام طور پر نکالے جاتے ہیں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں. اور اس کو صدقہ دینے میں اس کی بھی شرط نہیں ہے کہ جناب کسی مستحق کے ہاتھ تک پہنچے. غیر مستحق کے ہاتھ میں بھی عمومی صدقہ دیا جا سکتا ہے. تو ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ساتھی کوئی ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مالی حیثیت ان کے مستحکم ہو، لیکن ان کو بھی آپ دے سکتی ہیں. اور ان کو بھی لینے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے کہ گویا یہ اپنی بلا ان کے سر پہ ڈالنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے لے لی تو یہ بلا ان کے سر چلی جائے گی. صدقے میں اس قسم کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا. خیر اس کی بڑی تفصیل ہے، یہ تو میں بہت جلدی سے کہہ کے گزر کے، سوالات آپ کو بہت ہوں گے، لیکن فقہی مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اچھا، پھر مومنین کو آپ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اپنے آپ سفر سے آگاہ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں. اور جس وقت آپ سفر کے لیے نکل رہی ہیں سورہ الحمد پڑھتے ہوئے نکلیں. آیت الکرسی بھی علماء نے کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، اس کے علاوہ سورہ قدر پڑھیں. سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھنے کی تاکید آئی ہے سفر پر جانے سے پہلے. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر اور تخلف المیعاد تک، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، یہ اگر پڑھ کر نکلیں تو انشاءاللہ سفر بالکل بخیریت واپسی کا ہوگا. اور اسی طریقے سے سورہ توحید کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے بدن کے اوپر ہاتھ پھیریں تو جسم و جان کی سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ واپسی نصیب ہوگی مسافر کو. تو سورہ توحید کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا. اچھا، اسی طریقے سے 3 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا کا پڑھنا مسافر کے لیے سفر پر جانے سے پہلے، اس کی بھی تاکید آئی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. تسبیحات اربعہ میں سب سے آخری والی تسبیح بس نکال دیجئے، واللہ اکبر والی، وہ اس میں تذکرہ نہیں ہوئی. اگر جب وہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال سے 3 مرتبہ اس کا پڑھنا یہ بہت بہتر قرار دیا گیا سفر پر جانے سے پہلے. اس کے علاوہ جس وقت گھر سے باہر نکل رہی ہوں آپ اور قدم باہر نکال رہی ہوں اپنے گھر کے دروازے سے، تو اس وقت کلمات فرج پڑھتے ہوئے قدم باہر نکالنے کی تاکید آئی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سے جو کلمات فرج شروع ہوتے، وہ آپ توضیح المسائل کے اندر بھی دیکھ سکتی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور صدقہ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں. بلکہ چھٹے امام تو یہ جملہ تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی یاد آئے تم صدقہ نکال دیا کرو، اس طرح سے تم اپنے سفر کی سلامتی کو خرید لو گے. واقعی صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ساری بلائیں اور سب دور ہو جاتی ہیں. مسافر جب سفر کے لیے نکلنے لگے تو پیغمبر اسلام اس کو ایک خاص دعا کے ذریعے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک خاص دعا دیتے ہوئے رخصت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار عالم تم کو پرہیزگاری عطا کرے اور تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اور جدھر بھی تم رخ کرو تمہاری نیکی تمہاری طرف متوجہ رہے. یعنی پیغمبر اسلام دعا دیتے ہوئے لوگوں کو اس انداز سے رخصت کیا کرتے تھے. اور جس وقت آپ سواری میں اور بس میں اپنی بیٹھ کے جانے لگے، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے قدم رکھیے اور سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، جو کہ سفر کی دعا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. تو یہ اس کو آپ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ بس کے اندر سوار. اور ایک اور چیز بھی ہے دوران سفر کے، سفر کی ہر رات آیت الکرسی پڑھنا. تو چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سفر کی ہر رات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سفر کی ہر رات جو
آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ خود وہ اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے وہ سب کا سب بالکل محفوظ رہے گا. تو سفر کی ہر رات آیت الکرسی پڑھنا. اور دوران سفر وہی میں احتیاط پھر دوبارہ کہہ دوں کہ کوئی سفر کے دوران کوئی نماز آپ کو قضا نہیں کرنا. بے برکتی کا ایک سفر ہو جائے گا